نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وتفقا والحقنا بالصالحين يا معلم إبراهيم علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت سیریز کی دوسری قسط جاری و ساری ہے۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اس مقام یہ جو ثانیہ ہے امت کے لیے بہت بڑا ثانیہ ہے، عظیم ثانیہ ہے۔ شہادت کا واقعہ، شہادت کا ثانیہ امت کے لیے بہت عظیم ثانیہ ہے۔ کس طرح عظیم ثانیہ ہے؟ پہلے ہمیں عظمت اہل بیت اور ان کا مقام، اہل بیت کا مقام پہچاننا ہے۔ دین و شریعت میں ان کا کتنا بلند مقام ہے۔ آج کی اس قسط میں محبت اہل بیت پر بات ہوگی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ شورى آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے محبت اہل بیت کو شرط ایمان یا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ جو دعوت تبلیغ میں کر رہا ہوں، جو دین میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو رسالت کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کا اجر مجھے نہیں چاہیے، البتہ سوائے آپ میری قرابت داروں کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیں۔ احادیث کی روشنی میں اگر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، مفہوم دیکھیں گے، تو طبرانی کی حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ آپ کی قرابت داری ہے، اہل بیت ہیں، جن کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی ہے، محبت واجب قرار دی گئی ہے، وہ اہل بیت قرابت دار کون ہیں؟ وہ اہل بیت اور قرابت دار کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمۃ و ابناہما، ایک جن کے ساتھ آپ کو محبت رکھنی ہے، واجب قرار دی گئی ہے محبت، ایک حضرت مولا علی ہیں علیہ السلام، اور فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، و ابناہما، اور حسنین کریمین، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، 4 لوگوں کو یہاں اہل بیت قرار دیا گیا ہے، قرابت دار قرار دیا گیا ہے اس حدیث میں۔ ایک مولا علی علیہ السلام،
ایک فاطمہ سلام اللہ علیہ، ایک حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو ترمذی کی حدیث آئی ہے، حضرت علی بن ابی طالب اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں لے کر کہا، فقال من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ جب دست مبارک میں ان دونوں کے دست مبارک لے لیا گیا اور اعلان کیا جو مجھ سے محبت کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے، اور ان کے ابو یعنی مولا علی کے ساتھ، اور ان کی ماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو محبت رکھے گا، وہ قیامت کے دن کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نے بھی فرمایا کہ اہل بیت کی محبت مومنوں پر واجب ہے، یہ شرط ایمان ہے۔ جن کو کربلا میں جن پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، کیوں ہم ان مظالم کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سے مظالم ان پر ڈھائے گئے، مظلوموں پر ڈھائے گئے، معصوموں پر ڈھائے گئے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے۔ کن لوگوں نے ڈھائے، کیوں ڈھائے؟ یزیدی لشکر نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین اور اس کے معصوم لشکر کو بے سر و سامانی میں محاصرہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ لہذا اگلے جو آنے والے قسطیں آنے والے جو پروگرام ہیں، ان میں آیت تطہیر پر تذکرہ ہوگا اور آیت مباہلہ پر بھی تبصرہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع